لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، نیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ایک قانون فطرت ہے کہ خوشی کے لمحات، وہ وقت جو انسان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے بطور خوشی دیا گیا ہو، اس وقت کا پتہ نہیں چلتا، جبکہ دکھ بھرے لمحات بڑے مشکل گزرا کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پیر میں تکلیف ہو تو وہ رات بھر اس درد سے کراہتا رہے، اسے محسوس ہوگا کہ رات نہ جانے کتنی لمبی ہو گئی ہے، چند گھنٹوں کی رات اسے مہینوں اور سالوں کے برابر معلوم ہوگی کہ کب صبح ہو اور کب اسے اس درد سے نجات ملے۔ اس کے برعکس اگر اللہ نے انسان کو رات میں خوشی سے نوازا ہے تو وہ چند گھنٹوں کی رات اسے چند منٹ کی محسوس ہوگی۔ اگر کسی کی شادی ہو اور وہ بیوی کے ساتھ پہلی رات میں موجود ہو تو چند گھنٹوں کی رات اسے چند منٹ کی معلوم ہوگی کہ نہ جانے اتنی جلدی صبح کیوں ہو گئی۔ یہ قانون فطرت ہے کہ خوشی کا انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، جبکہ تکلیفوں بھرا وقت انسان کو یاد رہتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وقت بہت لمبا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے ایسا ہی ایک خوشی کا موقع سال میں عطا کیا ہے جسے ہم رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور شروع ہونے کے بعد کب ختم ہو جاتا ہے اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ آپ دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کل یہ مہینہ شروع ہوا تھا اور آج دیکھتے ہی دیکھتے 20 رمضان گزر چکے ہیں۔ اس مقدس مہینے کے، اس بابرکت مہینے کی 20 بہاریں گزر چکی ہیں۔ مبارک ہو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ان 20 دنوں کو اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے، جنہوں نے ان 20 دنوں کو روزہ رکھ کر گزارا ہے، جنہوں نے ان 20 دنوں کو نمازیں پڑھ کر گزارا ہے، جنہوں نے ان 20 دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں خوب صدقہ و خیرات کیا ہے، جنہوں نے ان 20 دنوں میں خوب نمازیں ادا کی ہیں، تراویح کا اہتمام کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ 20 دن ہمارے ایسے گزریں کہ ہم یہ کہیں کہ اگر آج ہمارا انتقال ہو جائے تو ہمیں کوئی غم نہیں ہے، اگر یہ جملہ آپ کہہ سکتے ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے پچھلے 20 دن اللہ کی اطاعت میں گزارے ہیں
اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے کوتاہی کی ہے، نہ نماز وقت پر ادا کی ہے، نہ روزوں کا صحیح انداز میں اہتمام کیا ہے، نہ قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، صدقہ و خیرات کا نمبر آتا ہے تو ہم آخری صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، اگر ہماری یہ حالت ہے تو انتہائی افسوسناک حالت ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آخر غلطی ہم کہاں کر رہے ہیں، آخر اس مبارک مہینے کی برکتوں سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ ہم نے اپنا وقت اب تک برباد کیا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 20 بہاریں جو مقدس تھیں، جو بابرکت تھیں، یہ 20 دن، یہ 20 راتیں جو گزر چکی ہیں، ان سے زیادہ مقدس 10 راتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آنے والے 10 دن گزرے ہوئے 10 دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ اگر گزرے ہوئے 10 دن سونا تھے تو آنے والے 10 دن یہ ہیرا ہیں۔ اگر گزرے ہوئے 10 دن موتی تھے تو آنے والے 10 دن یہ سچا موتی ہیں۔ ایک ایسا وقت ہے کہ جو انتہائی مقدس وقت ہے۔ میرے عزیزو، یہ 10 دن جو مبارک دن ہیں، یہ دروازے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک سستی کی ہے تو یاد رکھو یہ 10 دن آ رہے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی رحمت بٹورنے کی کوشش کرو۔ یہ 10 دن جو آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ سے مغفرت طلب کرو، اپنی مغفرت کرانے کی کوشش کرو، اپنا دامن اللہ کے سامنے پھیلا دو اور اسے اس وقت تک نہ سمیٹو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ یہ 10 دن تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ محنت کرو اور ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ ان 10 دنوں کے اندر جنت اپنے لیے واجب کرا لو۔ محنت کرو، اللہ کی عبادت کرو، ہر لمحے سے فائدہ اٹھاؤ۔ 1 منٹ بھی اپنی ان 10 دنوں کے اندر ضائع اور برباد نہ کرو۔ یہ دن انتہائی مقدس دن ہیں۔ یہ آنے والے دن ایسے دن ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی قرآن میں قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں مفسرین کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، جن کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی ہے کہ ان 10 راتوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، ان 10 راتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان 10 راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ محترم سامعین، یہ 10 راتیں اتنی عظیم کیوں نہ ہوں، جبکہ ان راتوں کے درمیان اللہ نے ایک نگینہ چھپا کر رکھا ہے۔ ان 10 راتوں کے درمیان اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ وہ رات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ کیا تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ قدر والی رات، قدر و منزلت والی رات، وہ رات کہ جس میں اللہ تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ وہ رات کتنی عظیم ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات جو آنے والی رات ہے، یہ رات جو قدر کی رات ہے، یہ رات جو آنے والے 10 دنوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ قدر کی رات ہے۔ ایک انسان اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے، کسی کی عمر 60 سال یا 70 سال ہو اور ان 60-70 سالوں میں وہ نفلی عبادت اللہ کی کرے، اور اس کے برعکس ایک دوسرا شخص ہے جو شب قدر کی تلاش کے لیے راتوں میں جاگے اور شب قدر کو پالے اور شب قدر کے اندر وہ نفلی عبادت کرے، تو ایک رات کی اس نفلی عبادت کا ثواب کتنے سال کا ہوگا؟ 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ۔ لمٹ نہیں ہے کہ 1000 مہینے ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، لیکن یہ رات 1000 مہینے سے
زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، لہذا وہ بدنصیب ہی ہوگا جو اس رات کو تلاش نہ کرنا چاہے، جو اس رات میں اللہ کی عبادت نہ کرنا چاہے۔ اس رات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ روح نازل ہوتے ہیں، روح سے مراد جبریل علیہ السلام اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ یہ جبریل کون ہے؟ یہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر نبیوں اور رسولوں تک دنیا میں آیا کرتے تھے۔ اب یہ جبریل اگر دنیا میں کبھی آتے ہیں تو شب قدر جیسی راتوں کے اندر اللہ رب العالمین انہیں بھیجتا ہے۔ یہ جبریل اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اس رات میں دنیا کے اندر آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے لوگوں کے درمیان مغفرت کے اعلانات کرتے ہیں۔ بہت ہی محروم ہے وہ شخص جو اس رات کو سونے میں گزار دے، اس رات کو غفلت میں گزار دے، اس رات کو موبائل کا غلط استعمال کرنے میں گزار دے، اس رات کو واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر اور یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے کے اندر گزار دے۔ بہت ہی محروم ہے وہ شخص جو اس رات کو گپ شپ میں گزار دے، جو اس رات کو بستر پر نیند پوری کرنے میں گزار دے۔ وہ رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے، اس رات سے انسان فائدہ نہ اٹھا پائے تو بھلا اس سے محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص انتہائی محروم ہے۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ آتا تھا، آخر کے 10 دن شروع ہونے والے ہوتے تھے تو اللہ کے رسول کا عمل بہت ہی مختلف عمل ہوا کرتا تھا۔ آپ کا عمل عام زندگی میں بہت مبارک عمل تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول عام دنوں کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ آپ اللہ کے سامنے روتے تھے، روتے روتے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ آپ جب سجدہ کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب آپ سجدے سے اٹھیں گے ہی نہیں۔ رکوع میں جاتے تھے تو لمبا رکوع کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی عام دنوں میں نماز کی حالت تھی، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کی عبادت بدل جاتی، آپ اور زیادہ لمبا قیام کرنے لگتے۔ یعنی رمضان سے پہلے اگر آپ آدھی رات سوتے تھے تو رمضان کے اندر آپ تہائی رات سونے لگتے تھے، بہت کم وقت کے لیے سوتے تھے، رات بھر جاگ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، رات میں کھڑے ہوتے تھے۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، قیام اللیل رات میں کھڑے ہونا۔ اللہ کے سامنے آپ رات بھر کھڑے رہتے تھے۔ اور جب اس مہینے کا آخری عشرہ آتا، یہ آنے والے 10 دن جب اس مہینے کے آتے تو اللہ کے رسول راتوں کو سونا بھول جاتے تھے۔ اب رات میں آپ سوتے نہیں تھے، رات بھر جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے کہ رات کا کہیں کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، رات کا کوئی وقت، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ برباد نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے کیونکہ آپ کو شب قدر کی تلاش ہوا کرتی تھی۔ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے وہ اسی مہینے میں پائی جاتی ہے۔ آپ اسی کی تلاش میں رات بھر جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ جب آخری 10 دن شروع ہوتے تو اللہ کے رسول 3 کام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام، آپ ان 10 راتوں میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاتے تھے اور اللہ کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا عمل تھا۔ یعنی ان 10 دنوں کی، ان 10 راتوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دوسرا کام کیا ہوتا تھا؟ ایقظ اہلہ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ ایک والد اپنے بچوں کو اسکول کے لیے جگاتا ہے، کیوں؟
کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر بچے اسکول جائیں گے تو تعلیم حاصل کریں گے، ترقی کریں گے، فلاں مقام حاصل کر لیں گے، فلاں مقام حاصل کر لیں گے۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو آفس جانے کے وقت پہ اٹھا کر بیدار کر دیتی ہے کہ جلدی اٹھیے ورنہ دیر ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نظر میں پیسوں کی اہمیت ہے کہ اگر آفس وقت پر پہنچیں گے تو سیلری ملے گی اور کام ہوگا۔ لیکن اگر وہی وہ شخص جو اپنے بچوں کو اسکول جانے کے لیے تو اٹھاتا ہے، نماز کے لیے فجر میں نہ اٹھائے، وہی بیوی جو اپنے شوہر کو آفس جانے کے لیے تو اٹھاتی ہے لیکن نماز کے لیے نہ اٹھائے، تو یہ اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے محبت نہیں ہے بلکہ یہ دشمنی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بچے کو زیادہ دیر سونے کی اجازت دے کر اس کے اوپر رحم کر رہا ہوں، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہوں، حقیقت میں آپ اسے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ وہ آگ جو جہنم کی اسے جلانے کے لیے تیار ہے، جس کو بجھانے کے لیے نماز ہے، آپ اس نماز سے اسے دور کر کے آگ کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کر رہے بلکہ ان سے دشمنی کر رہے ہیں، انہیں جہنم میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف ہوتا تھا۔ آپ خود بھی تیاری کرتے تھے رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ بھی، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، انہیں بھی اٹھاتے تھے کہ اٹھو نماز ادا کرو، اللہ رب العالمین کی ان راتوں میں عبادت کرو، سو کر اپنے وقت کو برباد نہ کرو۔ ہمیں بھی اللہ کے رسول کے اس اسوے کو، اللہ کے رسول کے اس طریقے کو اپنانا ہوگا کہ خود بھی ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھانا ہوگا۔ ایسا نہ ہو ہم تو نماز پڑھنے آ گئے اور گھر والوں کو تھپکی دے کر سوتا ہوا چھوڑ آئے۔ ہمارے بچے جو بالغ ہو چکے یا جو سمجھدار ہیں، اگر ہم انہیں نماز پڑھنے کا عادی نہیں بنائیں گے تو وہ آخر غلط راستے پر چل پڑیں گے، غلط منزل ان کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی فکر کریں اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر بھی کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول تیسرا کام اس رات میں یہ کرتے تھے، وہ احیا لیلہ، کہ آخری عشرہ جب آتا تھا تو آپ راتوں کو زندہ کرتے تھے، راتوں کو جاگتے نہیں تھے۔ حدیث کے اندر یہ نہیں ہے سہر لیالی کہ راتوں کو جاگتے تھے، جاگنے کا لفظ نہیں ہے، احیا لیلہ، اللہ کے رسول اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور راتوں کے اندر اگر زندگی ڈالنی ہے تو اللہ کی عبادت سے ڈالی جا سکتی ہے۔ اگر راتوں کے اندر انسان غلط کام کرے تو وہ راتوں کو مردہ کرتا ہے، اور اگر ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرے تو وہ رات کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول رات کو زندہ کیا کرتے تھے۔ کیا عمل تھا اللہ کے رسول کا؟ اللہ کے رسول شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول رات کو زندہ کرتے تھے، کس طریقے سے؟ قیام کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، کیا کیا؟ قیام کیا، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ایمان اور ثواب کی امید سے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رات کو جاگنا مقصود نہیں ہے کہ آپ رات بھر جاگ کر بیٹھے رہیں۔ رات بھر آپ جاگ رہے ہیں، موبائل کے اندر کبھی واٹس ایپ چلا رہے ہیں، کبھی فیس بک چلا رہے ہیں، کبھی چار لوگ بیٹھ کر کسی سیاسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، چار لوگ ادھر بیٹھ کر کاروباری گفتگو کر رہے ہیں، 5 لوگ کھانے پینے میں مشغول ہیں، 10 لوگ رات بھر چائے قہوے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ رات جاگ رہے ہیں تو آپ اپنی نیند خراب کر رہے ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ رات جاگنا مقصود نہیں ہے، بلکہ شب قدر کے اندر آخری 10 راتوں کے اندر جو رات جاگنی ہے وہ قیام اللیل کی شکل میں جاگنی ہے، کہ رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لمبا لمبا قیام کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن کو اسی شب قدر میں نازل کیا تھا، اس رات میں اس قرآن کو کھول کر پڑھنا ہے، دیر تک اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو رات کو کھڑے ہو جائیں، اپنی
نئی نیت باندھیں, ہاتھ میں آپ چاہیں تو مصحف لے لیں, قرآن کو پکڑ لیں اور قرآن پڑھتے چلے جائیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. یہی شب قدر کے اندر اور ان راتوں کے اندر جاگنے کا مقصود ہے. شب قدر یہ سال میں ایک رات آتی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے کہ پورے سال میں کب ہے یہ نہیں معلوم. ایک انسان جب دنیا کی اہمیت سمجھتا ہے اور اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتا ہے تو انجینئر بنانے کے لیے کتنے سال انتظار کرتا ہے؟ پہلے 1 سے لے کر 12ویں تک اسکول میں پڑھائے گا 12 سال, اس کے بعد 4 سال بی ٹیک کرائے گا 16 سال تک انتظار کرتا ہے انسان کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں انجینئرنگ کی ڈگری آ جائے. یہ رات جو شب قدر ہے اس کے لیے آپ کو 16 سال انتظار نہیں کرنا. اللہ رب العالمین آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ پورے سال راتوں کو جاگنا ہے, بلکہ اللہ نے کہا یہ رات رمضان کے مہینے میں ہے, 11 مہینے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر رمضان کے مہینے میں بھی اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ روزانہ جاگو, بلکہ کہا کہ آخری 10 راتوں کے اندر یہ رات موجود ہے. اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری 10 راتیں بھی آپ پریشان نہ ہوں, ان 10 راتوں میں جو 5 طاق راتیں ہیں ان راتوں کو آپ جاگ لیں تو انشاءاللہ یہ رات آپ کو مل جائے گی. بھلا اس سے زیادہ سہولت ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ رات ان 5 راتوں میں آنے والی موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ان 5 راتوں کو جاگ کر گزاریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرنے کے لیے ہی اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو لازم پکڑ لے. اعتکاف حقیقت کے اندر دل کا اعتکاف ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا ہے, انسان دنیا کو بھول کر اللہ کی مسجد میں آ کر بیٹھ گیا ہے. اگر انسان کو دنیا کے اندر اپنا کوئی کام کسی منتری سے بنوانا ہو تو کیا کرتا ہے؟ منتری نہیں سن رہا تو منتری کے گھر کے سامنے دھرنا دے دیتے ہیں, گھر کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ منتری جی ہماری مانگ پوری کیجئے تبھی ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں گے. یہی اعتکاف ہے کہ آپ دھرنا دے کر اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر بیٹھ جائیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر تبھی یہاں سے نکل کر جاؤں گا, اے اللہ تو مجھ پر رحم کر تبھی میں تیرے گھر سے نکل کر باہر جاؤں گا, اے اللہ تو مجھے جہنم سے آزاد کر دے تبھی میں تیرے گھر کو چھوڑ کر جاؤں گا, اے اللہ تو جنتی لوگوں میں میرا نام لکھ دے تبھی میں تیرے اس گھر کو چھوڑ کر جاؤں گا. یہی اعتکاف ہے کہ انسان ابھی تک دنیا کے لوگوں میں مشغول تھا, گھر والوں بیوی بچوں کے ساتھ گفتگو میں اسے مزہ آتا تھا, دوستوں کے ساتھ گپ شپ اسے اچھی لگتی تھی. اب ان ساری چیزوں کو لپیٹ کر انسان آ گیا ہے اللہ کے دربار میں کہ اللہ میں دنیا کو بھول کر, دنیا کی انسیت کو بھول کر, دنیا کے لگاؤ کو بھول کر تجھ سے دل لگانے مسجد کے اندر آ گیا ہوں. اے اللہ اب میرا اٹھنا تیرے ساتھ ہے, میرا بیٹھنا تیرے ساتھ ہے, میرا عبادت کرنا تیرے لیے ہے. اے اللہ میں یہاں تیرے گھر کے اندر بیٹھا ہوں, تو ہی میرا انسیت ادا کرنے والا ہے, تجھ سے ہی میرا لگاؤ ہے. اب میری گفتگو اللہ سے ہوگی, اب میں قرآن کی تلاوت کروں گا تو اللہ سے گفتگو ہوگی, اب میرا اٹھنا بیٹھنا اللہ سے ہوگا. یہ وقت جو میں تنہائی میں اللہ کے ساتھ گزار رہا ہوں یہ ریہرسل ہے, یہ پریکٹس ہے کہ کل قبر کے اندر جب میں وہاں تنہا رہوں گا نہ بچے ساتھ ہوں گے, نہ بیوی ساتھ ہوگی, نہ دوست و احباب کا ساتھ ہوگا. اس وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ میری انسیت کام آئے گی. دنیا میں اللہ کے ساتھ میں نے دل لگایا تھا تو قبر میں وہ دل اللہ کے ساتھ لگانا کام آئے گا. یہی اعتکاف ہے. انسان کو چاہیے کہ ان عشروں کا, یہ جو آخری 10 دن ہیں, ان دنوں کا اعتکاف کرے. اگر کوئی کہے کہ میں 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ 10 راتوں کا اعتکاف کر لیں, کہ مغرب میں آپ آئیں اعتکاف کی نیت سے, فجر تک مسجد کو پکڑے رہیں, مسجد سے نکل کر نہ جائیں, رات بھر اللہ کی عبادت کریں. آپ کہیں گے کہ 10 رات تو بڑی مشکل ہے,
تو میرے بھائی 10 نہیں تو کم سے کم 5 راتوں کا اعتکاف کر لو کہ رات میں آپ آؤ، اللہ کی عبادت کرو، دنیاوی باتوں کو بھول جاؤ، دنیا کو لپیٹ کر گھر میں رکھ آؤ، اپنے موبائل کو بھی گھر میں رکھ آئیے کہ وہ آپ کو دنیا کی یاد دلاتا ہے، اور بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے اور اللہ تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ بنی ہے، ہر وہ چیز جو جنت تک پہنچنے میں آپ کے آڑے آ رہی ہے، اس چیز کو لپیٹ کر رکھ دیجئے، اس چیز کو بھول جائیے اور اللہ کی عبادت کیجئے۔ یاد کیجئے سلیمان علیہ السلام کو۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں۔ ان کے والد داؤد نبی ہیں، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں۔ سلیمان کو اللہ رب العالمین نے نبوت کے ساتھ بادشاہت عطا کی، ایک ایسی حکومت عطا کی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی تھی اور نہ ان کے بعد قیامت تک کسی کو ملنے والی ہے۔ ایک ایسے نبی تھے جو صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کے بادشاہ تھے۔ جناتوں پر ان کی حکومت چلتی تھی، چرند پرند پر ان کی حکومت چلتی تھی، چونٹیاں ان کے حکم کے تابع تھی، ہوا ان کے کہنے سے جہاں کہتے تھے چل پڑتی تھی، ایسی ان کی حکومت تھی۔ وہ نبی تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا تھا، بادشاہ تھے، بے تحاشا دولت تھی، گھوڑوں سے انہیں بڑا لگاؤ تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صاد میں ذکر کیا وَإِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حِبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ گھوڑوں سے بڑا پیار کرتے تھے، گھوڑوں کا اچھلنا، گھوڑوں کا کھلنڈری کرنا، گھوڑوں کا گزرنا بڑا پیارا لگتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب ظہر کے بعد گھوڑوں میں مشغول ہوئے تو اس قدر گھوڑوں کے اندر مشغول ہو گئے کہ کب رات ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، کب سورج غروب ہو گیا احساس ہی نہیں ہوا، اور جب سورج غروب ہوا تب یاد آیا کہ میں نے شام کی نماز ادا نہیں کی ہے۔ ان گھوڑوں کے اندر مشغول ہو کر میں نماز چھوڑ بیٹھا ہوں، نماز کو بھول گیا ہوں۔ کتنی نمازیں؟ ایک وقت کی نماز میں ادا نہیں کر سکا۔ کیا کہتے ہیں؟ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں نے گھوڑوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر، اللہ کی یاد پر فوقیت دے دی ہے۔ گھوڑوں کی محبت نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکا۔ ایک وقت کی نماز قضا ہوئی، کہتے ہیں ردوها علی، گھوڑوں کو واپس لاؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والعناق، اور جن گھوڑوں نے اللہ کی یاد سے غافل کیا تھا ان گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا، ان گھوڑوں کو قربان کر ڈالا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان گھوڑوں کی تعداد 12,000 کے آس پاس تھی۔ اللہ کی ایک وقت کی نماز سے غافل کرنے کے لیے انہوں نے ان گھوڑوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا جو اللہ کی یاد سے غافل کر رہے تھے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اس چھوٹے سے موبائل نے ہمیں کتنی نمازوں سے غافل کر رکھا ہے۔ رات ہوتی ہے، موبائل ہاتھ میں آتا ہے اور سحری تک موبائل کے اندر انسان بزی رہتا ہے، کسی حلال کام میں نہیں بلکہ حرام کاریاں موبائل کے اندر کرتا رہتا ہے، اور پھر جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو موبائل بند کر کے سو جاتا ہے، فجر گول ہو جاتی ہے، نہ ظہر کا پتہ ہے، نہ عصر کا پتہ ہے، نہ مغرب کا پتہ ہے، نہ عشاء کا پتہ ہے۔ صبح اٹھنا ہمارا موبائل کے ساتھ ہے، رات کو سونا موبائل کے ساتھ ہے، جب کہیں تھوڑا سا وقت ملا موبائل ہاتھ میں آ کر اس کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ کیا اس موبائل نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا؟ کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں؟ اگر یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہے ہیں تو انہیں لپیٹ کر آپ ایک طرف رکھ دیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے۔ اللہ کی عبادت ہی آپ کے کام آنے والی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کما حقہ اپنی عبادت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آنے والے آخری عشرے میں کما حقہ عبادت کرنے والا بنائے۔ شب قدر اللہ رب العالمین ہم سب کے نصیب میں لکھ
توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھیں، شب قدر کو تلاش کریں، وہ 5 راتیں کم از کم کہ جن میں شب قدر ہونے کے زیادہ چانس ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، رات بھر جاگ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے، جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے، ابھی حال ہی میں جماعت کے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، یا اسی طریقے سے جماعت کی ایک محترمہ ہے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ سے دعا ہے کہ ان سب کی اور اس کے علاوہ اور دیگر مؤمنین و مسلمین جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے، اللہ رب العالمین رمضان کے اس مہینے میں ہمیں جہنم سے آزادی حاصل کرنے والے لوگوں میں سے بنا دے، جنت اللہ رب العالمین ہمارا مقدر کر دے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔